1 روپیہ پیسہ بھی ساتھ نہیں گیا، تو لہذا وہ مال جو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، آپ پتہ نہیں وہ کیسا خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب المرگ تھے، سکرات موت طاری ہونے والی تھی، آنکھوں سے زاروں قطار رو رہے تھے، صحابہ نے کہا سلیمان فارسی آپ کا تو اعزاز بڑا بلند ہے، آپ کو تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے سلیمان میرا بھائی ہے، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، کیونکہ ان کا گھر بار کوئی نہیں تھا، وہ سارا کچھ قربان کر کے دین اسلام کے لیے آئے تھے، محبوب پیغمبر علیہ السلام سے دین اسلام سیکھنے کے لیے بادشاہ چھوڑی تھی، شہزادوں والی زندگی چھوڑ کے مارے کھاتے بکتے بکاتے جو ہے غلام کی حیثیت سے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ آقا علیہ السلام نے کہا سلیمان تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا میں ہوں، تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا میں ہوں، تمہارے گھر والے کوئی نہیں، تو میرا گھر والا ہے، تیرا یار کوئی نہیں، تیرا میں یار ہوں، تیرا کوئی بھائی نہیں ہے، تیرا بھائی میں ہوں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت قریب ہے تو رو رہے ہیں، لوگوں نے کہا آپ کو تو بڑا اعزاز ملا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں، آنکھوں سے اشک بار کیوں ہیں، آنسو کیوں جھلک رہے ہیں؟ کہا میں مر رہا ہوں اور میرے پاس چند درہم موجود ہیں جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر نہیں پایا، اب رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اسے کہاں خرچ کر دیں گے۔ چند درہم، لاکھوں ڈالر نہیں، اربوں ڈالر نہیں۔ آج دیکھیں ہمارے گھر کے اندر کتنا پیسہ موجود ہے، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر کتنا پیسہ موجود ہے، کتنی لمبی چوڑی جائیدادیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود روتے ہیں میرے پاس کیا ہے۔ دیکھیں یہ ہیں اللہ والے کہ جو چلتے زمین پہ ہیں، اللہ نے ان کی جو ہے آوازیں جنت میں سنائی دی ہیں، اللہ نے جنت کی گارنٹیاں دے دی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ اب ہم جہنم سے آزاد اور جنت کے وارث بن گئے ہیں، لیکن یہ ایسے بہترین ایمان والے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے ایمان والو ایمان سیکھنا ہے تو ان جیسا ایمان سیکھو، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، ان جیسی تڑپ اپنے اندر لے کے آؤ، ان جیسی اللہ کے لیے محبت لے کے آؤ۔ 1 درہم یا چند درہم باقی ہیں، اس کے بارے میں بھی فکر مند ہے، پتہ نہیں بیٹے کہاں خرچ کر دیں گے۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ سلیمان تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹوں نے وہ پیسے کسی اچھی جگہ پہ خرچ نہیں کیے تھے، سلیمان رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ تو آج دیکھیں میں اپنے پیچھے کتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور پتہ ہی نہیں ہے، وہ اولاد جس کی میں نے تربیت بھی دینی نہیں کی ہے، جسے میں نے حلال حرام کی تمیز بھی نہیں سکھائی ہے، جسے جائز ناجائز کی تمیز میں نے نہیں سکھائی، اس کے لیے میں اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے فکر نہیں ہے کہ میں اپنی قبر کو جو ہے جہنم کا گڑھا بنا رہا ہوں، مجھے فکر نہیں ہے کہ میں اپنے لیے جہنم کے خزانے اکٹھے کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو آپ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں تو لہذا وہ مال آپ کے اوپر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو پکار کے کہے گا میں وہ خزانہ تھا جو دنیا میں مجھے یہ گن گن کے رکھتا تھا، کہ دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اب وہ جہنم میں جلانے کا سبب بن رہا ہے۔ تو بھائیو ایک ہوتا ہے عام صدقہ و خیرات جو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہے زکوٰۃ جو ہر انسان نے ہر مسلمان نے نہیں دینی۔ نماز ایسا رکن ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے، جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اب نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ کب تک فرض ہے؟ جب تک اسے موت نہیں آ جاتی۔ کیونکہ تندرست ہے کھڑا ہو کے پڑھے، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے۔ جب تک ہوش و حواس ہیں ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے، یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ کل میرے پاس ایک دوست آئے، چند دن پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا، تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے۔ کہتے ہیں جی ان کی وفات کے بعد ہم نے اب اللہ شروع کر دی۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی بڑی کثرت سے درود پڑھتے ہیں، والد کے اصالے ثواب کے لیے آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، بڑے اذکار بتائے۔ میں نے کہا بھائیو یہ بتاؤ والد کی وفات کے بعد نماز بھی شروع کی ہے کہ نہیں کی؟ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، اس کا ٹائم نہیں ملتا کہ نماز ادا کریں، لیکن درود بڑا پڑھ رہے ہیں، والد کے لیے بڑا اصالے ثواب کر رہے ہیں۔
اور بھائیوں دیکھیں یہ دین اسلام کے 5 رکن ہیں، یہ 5 دیواریں ہیں جن کے ذریعے دین اسلام کا گھر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ جب تک آپ اس کی دیواروں کو مکمل نہیں کریں گے، آپ جتنے مرضی اذکار کر لیں، آپ جتنا مرضی درود و سلام پڑھ لیں، آپ جتنا مرضی صدقات و خیرات کر لیں، اس کا فائدہ آپ کو تب تک نہیں ہے جب تک آپ پکے نمازی نہیں ہیں۔ پھر آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں، لیکن آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور اس پہ ہولانِ ہول 1 سال گزر گیا ہے، یہ آپ کا زائد مال تھا، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی نہیں، آپ اپنے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، بیوی بچوں پہ خرچ کرتے رہے، یہ وہ مال تھا جو پورے سال سے آپ کے پاس ریزرو ہے، ایکسٹرا مال ہے، آپ کے پاس پڑا ہے، پورا سال گزر گیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے آپ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ جتنا مال ہے اس کا 2.5% آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ حولان حول، جیسے ہی سال پورا ہوا آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ انتظار کرتے رہے کہ بس رمضان میں ہی جا کے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جس چیز کو جب سال ہوا ہے اسی وقت اس کی ادائیگی آپ کے اوپر فرض ہے۔ جیسے فجر کی اذان ہوئی اور آپ انتظار کریں کہ میں عشاء کے وقت میں پڑھ لوں گا، اور بھائی وہ کام درست نہیں۔ ظہر کا وقت ہے تو ظہر پڑھنی ہے، عصر کا وقت ہے تو عصر پڑھنی ہے۔ اسی طرح وہ مال جس کے اوپر حولان حول 1 پورا سال گزر گیا ہے، اب آپ نے وہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اگر نہیں دیں گے، صدقات جتنے مرضی دے لیں، ویسے جتنا مرضی مال خرچ کر لیں، آپ عند اللہ جو ہے اجر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ مال دینا کن کو ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ کا الحاکمین نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ بھئی انما الصدقات للفقراء، آپ نے یہ زکوٰۃ فقیروں کو دینی ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کمانے کے اسباب بھی نہیں ہیں، کھانے کے اسباب بھی نہیں ہیں، جو خود کما نہیں سکتا، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اسے زکوٰۃ جو ہے دینی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں والمساکین، مسکین کون ہے؟ جو کماتا ہے لیکن اس کی تنخواہ سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، خواہشات نہیں کہ بھئی میرے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی سی موٹر سائیکل ہے، میں نے فلائٹ فار لینی تو مجھے زکوٰۃ دے دیں۔ نہیں، مساکین ایسا شخص جو کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ 3 وقت کا یا 2 وقت کا کھانا کھا لے، بنیادی طور پہ اپنا لباس حاصل کر لے، خوشی غمی حاصل کر لے، یا سردی گرمی کے موسم سے بچنے کے لیے لباس جو اسے مل جائے، ایسے بندے کو زکوٰۃ دیں۔ والعاملین، تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کریں گے۔ اب چونکہ اکٹھی کرنے کے اوپر ایک بڑا لمبا چوڑا ٹائم لگنا ہے، تو لہذا بطور تنخواہ کے اس بندے کو بھی اسی میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، بطور زکوٰۃ کے اسے بھی دے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ ایسا بندہ جو بظاہر زکوٰۃ کا حقدار تو نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اگر اسے زکوٰۃ دی تو اس کی وجہ سے یہ اسلام کے قریب آ سکتا ہے، یہ ایمان کے قریب آ سکتا ہے، یہ مسجد کے قریب آ سکتا ہے، تالیف قلوب کے طور پہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفر رکاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اب تو یہ کیٹیگری ختم ہو گئی ہے۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں اور قرض اتارنے کی سکت نہیں رکھتے، کوشش کر رہے ہیں کمانے کی، اپنا قرض اتاریں، لیکن قرضے کی مقدار مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لہذا مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس میں مدارس بھی آتے ہیں، اس میں وہ لوگ جو دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں جہاد بھی آتا ہے، یا وہ تمام کام جن کے ذریعے دین اسلام کو پھیلایا جا سکتا ہے، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ وابن السبیل، اور فرمایا وہ لوگ جو مسافر ہیں، سفر کے لیے نکلے ہیں، زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، جیب خرچ ختم ہو گئی ہے، اب منزل پہ پہنچنا ان کے لیے مشکل ہے، لہذا اب ایسے مسافر کو اتنے پیسے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے دیے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں۔ فریضۃ من اللہ، اور کہا کہ یہ عام صدقہ نہیں ہے، فریضۃ من اللہ، یہ ایسے مالدار لوگوں کے اوپر فرض ہے جن کے پاس مال ایکسٹرا مقدار میں موجود ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے۔
ہمارے ہاں یا عہد نبی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس وقت درم و دینار تو کم ہی ہوتے تھے، مویشی جانور ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس 120 بکریاں ہیں وہ ایک بکری اب زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دے، تو وہ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتے، 60 اپنے پاس رکھ لی، 60 بھائی کو تحفتاً دے دی، کہا اس کے پاس بھی 60 ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، 60 میرے پاس ہیں، میرے اوپر بھی فرض نہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسے داؤ پیچ بھی لوگ چلاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا واللہ علیم حکیم، اب مجھے پتا ہے کہ یہ مال دیا بھی میں نے ہے، اور اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے پھر بھی پتا ہے، خرچ نہیں کرو گے پھر بھی پتا ہے۔ تو لہذا بھائیو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب نمازی یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ لی تو اب جنت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ایک الگ رکن ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں نے حج کر لیا اب زکوٰۃ نہ بھی دو تو کام چلے گا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسی طرح ہر صاحب مال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ حج بھی فرض ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ میں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔